تو بڑی تشویش کی بات ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے ان کو الاؤ ہے باہر نہیں کرنا۔ مجھے خاص طور پہ اس بات کا بھی بڑا دکھ ہے کہ میں اس قیادت کا حصہ تو ہوں، باوجود کہ میں نے بے تحاشا دفعہ پرپوزل دیے نیگوسیشن کے بھی اور مزاحمت کے بھی، لیکن کسی کو ہماری کمیٹیوں نے اڈاپٹ کر کے ایک لائے عمل طے کر کے ایک مربوط انداز سے نہیں چل رہا۔ خان صاحب کی رہائی اس نظام کے ہٹنے سے جڑ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارے دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کو اس وقت فوری طور پہ نیگوسیشنز کرنی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ۔ میری پہلی کنڈیشن ان کو ہے کہ ارسپیکٹو خان صاحب کو باہر آنا چاہیے۔ نیشنل ہیرو ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فلانتھروپسٹ ہے، پاکستان کا مانا وہ ایجوکیشنسٹ ہے، بریڈ فورڈ کا وائس چانسلر رہ چکا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ ایسے شخص کو نامساعد حالات میں رکھا جائے، یہ کہیں کہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کو خصوصی ٹریٹمنٹ ملتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ مانے یا نہ مانے، ہمارا تو یقین ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ چمن میں دیدہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس کو پوری امت مسلمہ نے سراہا ہے۔ اس کی ایک تقریر، تاریخ میں کسی مسلمان حکمران کی ایسی تقریر یونائٹڈ نیشن میں کوئی سنا نہیں سکتا جس خوبصورتی کے ساتھ اس نے کہ یہ جو تم خاکے بناتے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہو۔ اور پھر ایک آدمی ہے جس کا اپنا ہسپتال بنایا ہوا ہے، جس نے جب وہ گرا تھا تب بھی اسی ہسپتال میں اپنا ٹریٹمنٹ کرایا تھا۔ اس کے پاس میرے خیال سے سینکڑوں میں اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں۔ اگر اس کے اور اس کے خاندان کی سیٹسفیکشن اس پہ کہ ہمارا علاج وہ کرے تو کیوں نہ کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے باہر نہیں جا رہا، مجھے پاکستان میں میرے ہسپتال میں میرا علاج کروا دو، تو آپ کی میاں مرتی ہے۔ یہ کہاں کے انصاف کے تقاضے؟ اوپر خدا ہے، آپ بھی استثناء لے لیجئے گا، لیکن اوپر والے کے حساب سے کیسے بچیں گے؟ کیا قاضی فائز ایسا بھی آپ بھی بننا چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان، ساری دنیا کہتی ہے قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی؟ گفتگو کی شروعات خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کے صاحبزادے قاسم خان نے جو ایک کنسرن شو کیا ہے، ایک ان کا ویڈیو میسج آیا ہے، دنیا نے دیکھا اس کو۔ ان کا اس حوالے سے ایک تشویش کا اظہار ہے کہ ان کی ایک تو جیل کے اندر ان کی جو لیونگ کنڈیشن ہے اور ایک ان کی ہیلتھ کنڈیشن، اسپیشلی ان کی جو ایک آنکھ کی حالت ہے جس میں ان کے بقول 90% سے بھی کم ان کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے ان کو الاؤ ہے باہر نہیں کرنا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس میں مطلب وہ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ایز اے سینٹرل پی ٹی آئی لیڈر آپ کا کیا اس حوالے سے کنسرن ہے، اس بات کے حوالے سے ان کی کنڈیشن اور ان کی ہیلتھ کنڈیشن؟ دیکھیں، اس کے بعد سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ باتیں ساری کنفرم بھی کی ہیں کہ خان صاحب سے جو ان کی 1 گھنٹہ 5 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اس پہ بارہا عمران خان نے اس بات کا ذکر کیا، اپنی آنکھ کا، اپنی صحت کا، اپنی سولیٹری کنفائنمنٹ کا۔ جو 13 ماہ سے نیب نے کیس نہیں سن رہا، اس ملک میں عدل کا اور انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ یہاں صرف فاشزم ہے، اور پاکستان کے عوام کو اب ان عدالتوں پہ کوئی بھروسہ رکھنا نہیں چاہیے۔ مجھے خاص طور پہ اس بات کا بھی بڑا دکھ ہے کہ میں اس قیادت کا حصہ تو ہوں اور اس کمیٹیوں کا بھی حصہ ہوں، اور میں سینئر موسٹ لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ میں نے بے تحاشا دفعہ پرپوزل دیے نیگوسیشن کے بھی اور مزاحمت کے بھی، لیکن کسی کو ہماری کمیٹیوں نے اڈاپٹ کر کے ایک لائے عمل طے کر کے ایک مربوط انداز سے نہیں چل رہا۔ خان صاحب کی رہائی اس نظام کے ہٹنے سے جڑ گئی ہے۔ جب تک یہ لوگ اقتدار میں رہیں گے، خان صاحب کو مجھے رہائی نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارے دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کو اس وقت فوری طور پہ نیگوسیشنز کرنی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ۔ اور کس پوائنٹ پہ؟ میری پہلی کنڈیشن ان کو ہے کہ ارسپیکٹو خان صاحب کو باہر آنا چاہیے۔ ایک نیشنل ہیرو ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ خان ایک منٹ مکمل نیشنل ہیرو ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فلانتھروپسٹ ہے،
پاکستان کا مانا ہوا ایجوکیشنسٹ ہے، بریڈ فورڈ کا وائس چانسلر رہ چکا ہے. یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ ایسے شخص کو نامساعد حالات میں رکھا جائے. یہ کہیں کہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگوں کو خصوصی ٹریٹمنٹ ملتا ہے. یہ ملک کے لیے ہم تو کہتے ہیں آپ مانے یا نہ مانے، ہمارا تو یقین ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. مشکل سے ہوتا اس چمن میں دیتا. عمران خان وہ لیڈر ہے جس کو پوری امت مسلمہ نے سراہا ہے. اس کی ایک تقریر، تاریخ میں کسی مسلمان حکمران کی ایسی تقریر یونائٹڈ نیشن میں کوئی سنا نہیں سکتا جس خوبصورتی کے ساتھ اس نے، جس لحاظ سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو تم خاکے بناتے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہو. اور پھر انہوں نے وہ یقین کا جو اظہار کیا کہ تم نہیں مانو گے تو ہمارا آخری حفاظت کا مقام تو لا الہ الا اللہ ہے. خان صاحب کی اسپیشلی جو ابھی جو صحت کی جو حالت ہے، اس حوالے سے آپ کیا اپیل کریں گے ہمارے پلیٹ فارم سے کہ ان کو ان کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ مناسب طریقے نہیں کہ میں تو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ دیکھیں ایک آدمی ہے جس کا اپنا ہسپتال بنایا ہوا ہے، جس نے جب وہ گرا تھا تب بھی اسی ہسپتال میں اپنا ٹریٹمنٹ کرایا تھا. اس کے پاس میرے خیال سے سینکڑوں میں اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں. اگر اس کے اور اس کے خاندان کی سیٹسفیکشن اس پہ کہ ہمارا علاج وہ کرے تو کیوں نہ کریں. ان کا رائٹ ہے. آپ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر میں لندن بھیج دیں گے اور ایک آدمی کہتا ہے مجھے باہر نہیں جا رہا، مجھے پاکستان میں میرے ہسپتال میں میرا علاج کروا دو، تو آپ کی میاں مرتی ہے. یہ کہاں کے انصاف کے تقاضے؟ پاکستان کی عدلیہ اور چیف جسٹس صاحب جو ظلم آپ کر رہے ہیں، اوپر خدا ہے، آپ بھی استثناء لے لیجئے گا، لیکن اوپر والے کے حساب سے کیسے بچیں گے؟ کیا قاضی فائز ایسا بھی آپ بھی بننا چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان، ساری دنیا کہتی ہے قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی؟